اب اس کو تھوڑا کمپیئر کراتا ہوں اموال فے کے ساتھ. یہ قرآن ہے، اور جو بات قرآن سے طے ہو جائے اس کے بعد مسلمان کے ذہن میں الجھن نہیں رہتی. مال غنیمت کے قرآن مجید نے 5 حصے مقرر کر دیے، اس کی تقسیم پھر آگے بعد میں سمجھاتا ہوں. اسی طرح مال فے کے بھی قرآن مجید نے 5 حصے مقرر کر دیے. مال فے کسی ایک کا حصہ نہیں ہے، جس طرح مال غنیمت کسی ایک کا حصہ نہیں ہے. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کر لیجئے. مال غنیمت کے لیے فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، گویا کل 5 حصے ہوں گے اور 5واں حصہ ہوگا مال غنیمت میں سے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ذی القربہ قرابت داروں کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے. 5واں حصہ تو گویا 5واں حصہ 5 حصے داروں میں تقسیم ہوا اور 4 حصے اس کے علاوہ ہوں گے. پھر سمجھا دوں، مال غنیمت کے کل 5 حصے بنائے گئے. 4 حصے آپ سوچیں گے وہ کن کے ہوئے؟ وہ فوجیوں کے ہوئے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا. یہی فرق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سمجھایا ہے. مال فے کا نقطہ اور تعریف کرتے ہوئے کہ مال فے وہ اموال ہیں کہ جو تمہارے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے بغیر اللہ نے تمہیں لوٹا دیے، اس میں تمہاری سٹرگل نہیں ہوئی. اس لیے بطور خاص فوجیوں کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا گیا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کو دیں گے، وہ ایک الگ میٹر، بعد میں اس کی تفصیل آتی ہے، کیونکہ تم گھوڑے دوڑائے بغیر یہ تمہیں ملے. اور مال غنیمت کا فرق یہ ہے کہ وہاں تم نے گھوڑے دوڑائے، محنت کی، جانیں لٹائیں، اس لیے 4 حصے گھوڑے دوڑانے والوں کے ہوئے، یعنی فوجیوں کے، سپاہیوں کے، جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، جہاد میں حصہ لیا. 4 حصے اسٹیٹ اوے ان میں تقسیم ہوں گے. اس لیے اموال غنیمت فوج میں، لشکر میں حصہ لینے والے سپاہیوں اور فوجیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. 4 حصے ان کے پاس جائیں گے مال غنیمت کے، اور جو 5واں حصہ ہوگا اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہوں گے. ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، ایک حضور کے قرابت پر، بنو ہاشم اور اہل بیت کا. ان 5ویں حصے کے 5 حصوں میں سے ایک حصہ قرابت داروں کا، اہل بیت کا، ایک تیسرا یتامہ کا، ایک مسکینوں غریبوں کا، محتاجوں کا، اور ایک مسافروں کا. یہ اموال غنیمت کی بات تھی. اب ذرا اموال فے کا سنیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مال فے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فدق مال فے میں سے تھا. جب معاہدہ کر لیا تھا تو خیبر کے اموال میں سے بھی ایک 5واں حصہ رہتا تھا، جو مسئلہ فدق اور حدیث فدق کے اندر جس کی بحث آئی ہے. خمس خیبر کے اموال میں سے 5واں حصے کا ٹکڑا. دوسرا فدق. تیسرا صدقات مدینہ، بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو نذیر جو اہل مدینہ یہود تھے، کچھ ان کے مال فے کے طور پہ آقا علیہ السلام کے قبضے میں، اسلام کے قبضے میں آئے تھے، تو وہ بھی مال فے میں سے تھا. مسئلہ فدق جس حدیث میں ڈسکس ہوا اس میں تینوں اموال کا اکٹھا ذکر ہے. لیکن عجب بات ہے کہ سارا جتنا شور شرابہ اور ہنگامہ کیا جاتا ہے اس میں فدق کی بات کرتے ہیں. نہ خموں سے اموال خیبر کا تذکرہ کوئی کرتا ہے، نہ صدقات مدینہ کا کوئی تذکرہ کرتا ہے. اس حدیث میں جتنی روایتیں ہیں ہر جگہ تینوں اموال کا ذکر ہے. خیر، میں بتا رہا تھا جس طرح مال غنیمت کے 5 حصے ہو گئے، 4 حصے گئے فوجیوں کو چونکہ انہوں نے ایفرٹ کی جنگ میں، اور 5واں حصہ اس کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا، جن میں سے 5 حصوں میں سے پھر ایک اللہ رسول کا، ایک قرابت داروں اہل بیت بنو ہاشم کا، اور پھر میں نے بتایا کہ یتامہ کا، مساکین کا، مسافروں کا. اب دیکھیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا اموال فے جس میں فدق شامل ہے؟ گویا جب مال فے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹلی فدق پر بات ہو رہی ہے.
جو جو اموال فے میں آتے ہیں ان میں فدق بلا شک و شبہ اموال فے میں ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا فدق یعنی اموال فے کی بھی کوئی قرآن نے تقسیم کی تھی یا اسٹیٹ اوے کسی ایک کے پاس تھی تاکہ اس کو مل جائے؟ اب قرآن سے فیصلہ لیں۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 6 میں تعریف آئی ہے کہ مال فے اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ وہ جنگ کیے بغیر مل گئے۔ اب نمبر 7 میں مال فے کی تقسیم بیان ہوئی ہے، اس کے حصے۔ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ۔ اب یہ بڑی توجہ سے عزیزان محترم اور جملہ سامعین و حاضرین اور ناظرین اور علماء اور طلباء اساتذہ اہل فہم اہل عدل و انصاف بڑی توجہ سے لفظ بلفظ سنیے۔ ایک بار جیسے میں درخواست کرتا ہوں، ایک بار اپنے ذہنوں کو پہلے سے بھرے ہوئے مواد سے خالی کر لیں، تعصبات خالی کر نکال دیں، خالی ذہن ہو عدل اور انصاف کے طور پہ۔ جیسے انسان پوری ایمانداری دیانتداری سے ایک مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے تلاش حق کے لیے، فہم حقیقت کے لیے، تب سمجھ آئے گی بات۔ اگر آپ غصے سے ذہن بھرے رکھیں گے تو نہ ذہن میں کچھ داخل ہوگا نہ سمجھ آئے گی۔ بعد میں اپنے خیالات کو لائیے اور اس بات کے ساتھ موازنہ کر کے تولیے کس بات میں وزن ہے، کہاں صداقت ہے، انشاءاللہ اللہ حق تک پہنچا دے گا۔ مگر میری بات سنتے ہوئے ذہن کو پوری توجہ سے خالی ذہن ہو کے سنیں اور قرآن کی بات سنیں۔ آئیے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فدق جو مال فے میں سے تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حضرت فاطمہ الزہرا کو دے دیا تھا، یا آپ کا حق تھا وراثت کا ایکسکلوسیو آپ کا، اور آپ کو نہیں دیا گیا، آپ سے چھین لیا گیا، سیدنا صدیق اکبر نے قبضہ کر لیا اور آپ کے مطالبے کو رد کر دیا۔ یہ جو ایک قصہ بنایا جاتا ہے، ابھی یوں نہ سوچیں بھئی یہ تو بخاری میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے تو آپ نے قصہ کہہ دیا، اس طرح نہ جائیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اینڈ پر آپ سے پوچھوں گا قصہ بنایا گیا ہے یا نہیں۔ میں بخاری پر بات کروں گا، میں تمام روایات پر بات کروں گا، حدیث کرتاس کی طرح ایک ایک لفظ پڑھ کے ایک جملہ اسانید اور طرق سے حدیثیں پڑھوں گا، ہر چیز سمجھاؤں گا۔ ابھی قرآن پر توجہ رکھیں، قرآن سے فیصلہ لیں کہ کیا مال فے یعنی فدق کسی کو دیا جا سکتا ہے سارا کا سارا؟ جسٹ ایک سوال ہے۔ آیت نمبر 7 اس کا فیصلہ کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اور جو اموال فے اللہ نے، سمجھا رہا ہوں، قریظہ سے، بنو قریظہ سے، بنو نذیر سے، فدق والوں سے، خیبر والوں سے اور ارینا والوں سے، یہ سارے اموال فے تھے۔ بنو قریظہ سے ہاتھ آنے والے اموال، بنو نذیر کے اموال جو مدینہ میں آئے، فدق کے اموال اور خیبر کا جو حصہ آیا اور ارینا کا، ان تمام سمیت جتنے مفتوح علاقے بغیر جنگ کے، فرمایا جو کچھ اللہ پاک نے ان بستیوں والوں سے نکال کر اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیے، اب ان اموال کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کی تقسیم کا فارمولہ اعلان کر دیا ہے۔ فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اس کا بھی ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، ایک حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى، ایک حصہ ذوی القربہ کا ہوگا، قرابت داروں کا، اور ذوی القربہ میں کل بنو ہاشم بھی شامل ہیں، بنو عبد المطلب شامل ہیں، بنو ہاشم بھی ہیں، بنو عباس بھی ہیں، اور پنجتن پاک اور اہل بیت پاک بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، جو آقا علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، نسب میں، مصاہرت میں، جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، اہل و عیال ہیں۔ قرآن مجید نے صاحبزادی کا نہیں کہا، یہ صاحبزادی کا حصہ ہے، یا صرف بیٹوں کا حصہ ہے، یا بیٹیوں کا حصہ ہے، یا اعزاء اقارب میں سے کسی ایک گھرانے کا حصہ ہے، نہیں، وہی لفظ جو پورے قرآن میں ہے اور اموال غنیمت میں وہی یہاں استعمال کی، اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ذوی القربہ قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور ایک حصہ یتامہ کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، ایک حصہ محتاجوں غریبوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ایک حصہ مسافروں کے لیے۔
اب یہ قرآن کا کیٹیگوریکل فیصلہ ہے جس کی مخالفت نہ صدیق اکبر کر سکتے ہیں، نہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کر سکتی ہیں، نہ مولا علی شیر خدا کر سکتے ہیں، اور نہ تاجدار کائنات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ مخالفت کی ہوگی اللہ کے فرمان کی، کیونکہ اللہ نے خود اعلان کر دیا اموال فے بھی 5 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ تو گویا 5 حصوں میں سے ایک حصہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ میں سارے رشتہ دار خاندان بنو ہاشم اور بنو المطلب سارے آ جاتے ہیں، ان 5 میں ایک حصہ ان کا ہے۔ اب آگے میں رفتہ رفتہ ایک ایک اس آیت کے جتنے آگے ٹکڑے آتے ہیں اس کا فلسفہ اور حکمت آگے بیان ہوئی ہے، بڑا عجیب، وہ میں اس پر آؤں گا۔ یہ فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اور یہ اموال فے جس میں فدق آتا ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کسی ایک کے پاس یہ دولت جمع نہ ہو جائے اور چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ سارا مال گردش نہ کرے، کچھ مالدار نہ بن جائیں، بلکہ معاشرے کے سارے مستحق طبقات میں اس کی تقسیم ہوتی رہے، گردش دولت کا نظام قائم رہے اس کے ذریعے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، اور یہ صرف حصہ 5 حصے نہیں ہیں اس کے، یہ تو حصے بیان ہو گئے۔ پھر آیت نمبر 8 پھر فرمایا کہ اس کے بعد اسی اموال فے میں سے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، اور مہاجرین صحابہ کرام جو اپنے گھروں سے مکہ سے نکالے گئے تھے، وطن سے بے وطن کیے گئے تھے، جنہوں نے اپنے مال دیار سب خرچ کر دی اللہ کی رضا کے لیے، ان مہاجرین صحابہ کا بھی حصہ ہے اس اموال فے میں۔ یہ قرآن اس سے مقرر کر رہا ہے، آیت نمبر 8۔ اور پھر یہ مہاجرین کا نام لیا، للفقراء المہاجرین، مہاجرین میں سے جو حقدار ہیں، نادار، جن کے بڑے اسٹیبلش بزنس نہیں، وسائل زیادہ نہیں ہے، نادار مہاجرین صحابہ کا بھی حصہ ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ پھر آیت نمبر 9 اسی اموال فے میں فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، پھر انصار صحابہ میں جو لوگ ہیں ان کا بھی حصہ ہے اس مال فے میں۔ یہ مال فے ان انصار صحابہ کے لیے بھی ہے جنہوں نے مہاجرین کی آمد سے پہلے شہر مدینہ کو اپنے ایمان کا گھر بنا لیا تھا، اور یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، جنہوں نے مہاجرین صحابہ کو ٹھکانہ دیا ہے۔ تو گویا انصار کا بھی حصہ ہے۔